اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ درود پر محمد علیہ۔ حضرات سامعین، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 پر آج یہ ہماری چوتھی نشست ہے، اور خدا اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تم کتنی بہترین امت ہو، میں نے تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ تم انسانوں کو ہدایت کرو، اور تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو، تمہارا خدا پر ایمان ہے، اور کاش اگر اہل کتاب ایمان لے کر آتے تو اس کے لیے اچھا تھا، لیکن چند مومنین ہیں اور اکثرت فاسقین کی ہے۔ آئیے آج کی تقریر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے دن سے عرض کیا تھا کہ یہاں امت سے مراد ہمارے 12-14 ہیں۔ ایک جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ امت کہہ سکتا ہے جو جزوی امامت کا مالک ہے، تو ہمارے تو کائنات کے امام ہیں۔ تو ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الحدید میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح کو بھیجا، ہم نے ابراہیم کو بھیجا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور میں نے ان کی اولاد میں نبوت کو بھی رکھا، کتاب کو بھی رکھا۔ اولاد میں، امت میں نہیں، ہم نے ان کی اولاد میں کتاب کو بھی رکھا اور نبوت کو بھی رکھا۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں زیادہ تر جو ہے وہ فاسق ہیں اور چند مومنین ہیں۔ ثُمَّ كَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، اور پھر میں تمام رسولوں کو اسی راستے پر بھیجا کہ نبوت رہے گی تیرے اولاد میں، امامت رہے گی تیرے اولاد میں۔ تمام رسولوں کو اسی راستے پر بھیجا، تمام رسولوں کو۔ شاید میں نہیں سمجھا سکا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ كَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، ہم نے ابراہیم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، اور ہم نے ان کی اولاد میں کتاب کو بھی رکھا، نبوت کو بھی رکھا۔ کتاب کو بھی اولاد میں، نبوت کو بھی اولاد میں، اور ہم نے تمام رسولوں کو اسی راستے پر بھیجا کہ نبوت رہے گی تیری اولاد میں،
کتاب رہے گی تیری اولاد میں؟ کیا تم نے محمد کو رسالت سے نکال دیا؟ کیا تم نے محمد کو رسالت سے نکال دیا؟ تب تمام انبیاء کی اولاد میں امامت بھی رہے گی، کتاب بھی رہے گا۔ آتا آگے چلی وَكَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے عیسیٰ کو بھی اسی راستے پر بھیجا، عیسیٰ کو بھی۔ یا اللہ، کیا عیسیٰ رسول نہیں ہے کہ آپ نے عیسیٰ کا الگ بیان کیا؟ عیسیٰ کا الگ بیان کیا کیونکہ خدا کی آواز آئی، اگر میں عیسیٰ کو بیان نہ کرتا الگ تو دنیا کہتی کہ عیسیٰ اس میں شامل نہیں، اس لیے میں نے عیسیٰ کا الگ بیان کیا کہ عیسیٰ کا باپ نہیں، عیسیٰ کا باپ نہیں، لیکن بتول بی بی کا بیٹا ہے، بتول بی بی کا بیٹا ہے، بتول بی بی کا بیٹا ہے، بتول بی بی کا بیٹا ہے۔ عیسیٰ کون؟ مریم کا بیٹا۔ مریم کون؟ عمران نبی کی بیٹی، عمران نبی کی بیٹی۔ پتہ چلا یہ جو دو سلسلے تھے، جناب اسحاق کا سلسلہ اور ابراہیم کا سلسلہ، اسماعیل کا سلسلہ، ایک اسحاق کا سلسلہ، ایک اسماعیل کا سلسلہ۔ جناب اسماعیل کی آخری کڑی ہے جناب عیسیٰ، کون؟ نبی کی بیٹی کا بیٹا، نبی کی بیٹی کا بیٹا، نبی کی بیٹی کا بیٹا۔ تو عدل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جناب ابراہیم کی، جناب اسماعیل کی جو آخری کڑی کا ہاتھی ہوگا وہ بھی نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوگا، نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوگا۔ تو جب اللہ نے جناب عیسیٰ کو نبوت بھی عطا کی، رسالت بھی عطا کی، شریعت بھی عطا کی، اور ہے کون؟ نبی کی بیٹی کا بیٹا، وہ بھی زندہ۔ یہی تھا سبب کہ بنی عباسوں کے زمانے میں مناظرہ ہوا تھا، مناظرہ ہوا تھا بنی عباسوں کی طرف سے جو مولوی صاحبان تھے۔ ایک ملنگ تھا بیچارہ، شیعہ ملنگ تھا، وہ اکیلا تھا، حکومت مخالفین کی، مولوی مخالفین کے، اور اہل قلم ضمیر فروش، وہ بھی پر آئے۔ لیکن جب یہ ہوا کہ بتاؤ کہ جناب مریم افضل ہے یا جناب زہرا افضل ہے، جناب زہرا افضل ہے، تو مولویوں نے کہا جناب مریم افضل ہے۔ ملنگ نے کہا دلیل دو، کہا دلیل یہ ہے کہ قرآن میں جناب مریم کی صورت ہے، صورت مریم۔ ملنگ نے کہا اس کے شان میں ایک صورت ہے، جناب زہرا کے شان میں دو صورتیں ہیں، صورت حلاتا بھی جناب زہرا کے شان میں، صورت کوثر بھی جناب زہرا کے شان میں۔ پھر ملنگوں نے کہا، پھر مولویوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں 2 مرتبہ جناب مریم کے لیے کہا ہے، یا مریم ان اللہ استفاک وطہرک واستفاک علی نساء العالمین۔ اللہ نے مریم کے لیے لفظ طہرک کہا ہے۔ ملنگ نے کہا بے وقوف، مریم کے لیے اللہ نے 1 مرتبہ طہارت کے لیے کہا ہے اور بطول کے لیے 2 مرتبہ کہا ہے، وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، يُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تو مولویوں نے پھر تیسرا سوال کیا، ملنگوں نے پھر تیسرا سوال، مولویوں نے پھر تیسرا سوال کیا کہ مریم کا بیٹا معصوم ہے، مریم کا بیٹا معصوم ہے۔ جب مولویوں نے کہا کہ مریم کا بیٹا معصوم ہے تو ملنگ نے کہا کہ مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے اور جناب زہرا کا سلسلہ معصوم ہے، جناب زہرا کا سلسلہ معصوم ہے۔
جناب زہرا کا سلسلہ موسوم ہے۔ اب مولوی ہو گئے خاموش، مولوی ہو گئے خاموش، اور جب مولوی خاموش ہو گئے تو ملنگ نے کہا بھی ایک بات سنو، مریم کا بیٹا بھی زندہ، زہرا کا بیٹا بھی زندہ، مریم کا بیٹا بھی زندہ، زہرا کا بیٹا بھی زندہ ہے، زہرا کا بیٹا بھی آئے گا، مریم کا بیٹا بھی آئے گا۔ اور جب مریم کا بیٹا زہرا کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے تو مریم کے بیٹے سے پوچھنا کہ مریم افضل ہے یا زہرا؟ نعرہ حیدری، ارشاد ہو رہا ہے۔ یہ ایسی آیت ہے خدا کر مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے۔ سورۃ انعام میں ارشاد ہوا، اللہ نے 3 سوال کیے، اللہ نے قرآن میں 3 سوال کیے ہیں۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ، کیا میرے حبیب تمہاری امت ملائکہ کے آنے کا انتظار کر رہی ہے؟ اور یاتی ربک، یا تمہارے پروردگار کے آنے کا انتظار کر رہی ہے؟ اور یاتی بعض آیات ربک، یا اللہ کی کچھ نشانیوں کے آنے کا انتظار کر رہی ہے؟ اب اللہ نے سوال پوچھے 3، کیا میرے حبیب تمہاری امت ملائکہ کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، یا تیرے پروردگار کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، یا تیرے پروردگار کی کچھ آیتوں کا انتظار کر رہی ہے؟ اب اللہ نے جواب دیا، یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ میرے حبیب جب میں اللہ آؤں گا نہ میرے ملائک آئیں گے، اس وقت کچھ میرے پروردگار کے طرف سے آیتیں آئیں گی، اور جو اس وقت ایمان لے کر آئے گا ان کو ایمان کوئی فائدہ نہ دے گا، اور جو نمازیں پڑھی ہوں گی وہ بھی تب قبول ہوں گی جب پڑھی ہوگی نماز۔ انتظار آیت پر، انتظار آیت پر رکھا ہوگا روزہ، انتظار آیت پر حج کیا ہوگا، انتظار آیت پر۔ اب اللہ نے فرمایا فانتظروا انا منتظرون، تم انتظار کرو، میں خدا بھی پردے غیب سے انتظار کر رہا ہوں، تم انتظار کرو اور میں خدا بھی پردے غیب سے انتظار کر رہا ہوں۔ اب تمام مسلمان مل کر بتائیں یہ کون سی آیتیں ہیں، یہ کون سی آیتیں ہیں جو آئیں گی؟ اور اس وقت ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہ دے گا، اور خدا فرما رہا ہے کہ انتظار کرو، میں خدا بھی پردے غیب سے انتظار کر رہا ہوں۔ تو جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے ایک آیت ملی سورۃ المومنون میں، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّتَهُ وَأُمُّهُ آیَةً، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ آیَةً، ہم نے مریم کو آیت قرار دیا، اور مریم بھی آیت ہے، اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو بھی آیت قرار دیا۔ مریم بھی آیت اللہ، عیسیٰ بھی آیت اللہ، مریم بھی آیت اللہ، عیسیٰ بھی آیت اللہ۔ تو مسلمانوں بتاؤ، جس کی ماں کو اللہ بیت المقدس سے باہر نکالے اور باہر بیٹا پیدا ہو تو وہ بیٹا بھی آیت اللہ، ماں بھی آیت اللہ۔ تو جس کی ماں کو اللہ دعوت دے کر دیوار کعبہ کو شگاف کر کے اندر بلائے، بتاؤ وہ علی کیا ہوگا، اس کی ماں کیا ہوگی؟ ابھی علی آیت نہیں ہوگا، علی آیت کبریٰ ہوگا، علی آیت کبریٰ ہوگا۔ فاطمہ بنت اسد آیت اللہ نہیں ہوگی، آیت کبریٰ ہوگی۔
آیت کبریٰ ہوگی۔ اب جب علی ہے آیت اللہ، عیسیٰ ہے آیت اللہ، تو جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے، جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے، وہ کتنا آیت اللہ ہوگا، وہ کتنا آیت اللہ ہوگا۔ اور عیسیٰ آئے گا کیسے؟ لما نزل عیسیٰ ابن مریم کأنما یقطر من شعرہ الماء، جب عیسیٰ آئے گا ہمارے پاروے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کے بالوں سے تازہ تازہ پانی کے قطرے گرے گا، تازہ تازہ پانی کے قطرے گریں گے، تازے تازے پانی کے قطرے گریں گے۔ مجھے تو محفوظ نہیں، میں نے تو نہیں پڑھا کسی تفسیر میں جناب عیسیٰ کے ولادت کا غسل، میں نے تو نہیں پڑھا، میں نے تو نہیں پڑھا جناب عیسیٰ کا غسل ولادت، میں نہیں پڑھا۔ ارے جس کے ولادت کا غسل قرآن میں نہیں، وہ ہمارے باروے کے پیچھے نماز پڑھے گا تو غسل کر کے آئے گا۔ پتہ چلا خدا جانے باروے کے طہارت کا کیا کمال ہوگا۔ جب تمہیں باروے کے طہارت کا ہی پتہ نہیں ہے۔ توجہ ذرا، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، مسلمان بھائیوں نے لکھا، شرح فقہ اکبر میں بھی ہے، شرح فقہ اکبر میں بھی ہے، فَيَقُولُ لَهُ تَقَدَّمْ سَلْبِ النَّاسِ، تو عیسیٰ کہے گا ہمارے باروے کو، آگے بڑھو نماز پڑھاؤ، آگے بڑھو نماز پڑھاؤ، آگے بڑھو نماز پڑھاؤ۔ ہمارا بارواں کہے گو عیسیٰ کو کہ آگے بڑھ نماز پڑھا، ہمارا باروان کہے گا عیسیٰ کو، مریم کے بیٹے کو، تقدم صلب الناس، قال کیف اتقدم، میں کیسے آگے ہوں، میں کیسے آگے ہوں، ان اقیمت الصلاۃ لک، یہ نماز تمہاری وجہ سے قائم ہے، یہ نماز تمہاری وجہ سے قائم ہے۔ پتہ چلا آج جو دنیا میں نمازیں ہو رہی ہیں وہ باروے کی وجہ سے۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، اور وہ بات یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ جناب ہمارے باروے کو جب پتا تھا کہ عیسیٰ مجھے نماز نہیں پڑھا سکتا تو کہا کیوں؟ جب عیسیٰ مجھے نماز نہیں پڑھا سکتا تو مجھے کہا کیوں؟ اگر جناب باروے ہمارے عیسیٰ کو نہ کہتے تو آج مسلمان کہتے کوئی ایک ہوتا، دونوں معصوم تھے، دونوں معصوم تھے، کسی نے نہیں نماز پڑھائی، کوئی بھی پڑھا سکتا تھا، لیکن جناب عیسیٰ نے زبان سے کہا کہ میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ ارے جو عیسیٰ ہمارے باروے کو نماز نہیں پڑھتا تو غیر رسول کو نماز کیسے پڑھا سکتے تھے؟ غیر جناب علی کو نماز کیسے پڑھا سکتے تھے؟ یہ آئے گا ہمارا باروہ کہاں سے؟ کہاں سے آئے گا؟ کعبے سے۔ کہاں سے آئے گا؟ کعبے سے۔ یا اللہ کعبے سے کیوں آئے گا؟ اللہ نے کہا میری سنت یہ ہے کہ میں ابتدا کو انتہا سے ملاتا ہوں، میں اللہ ابتدا کو انتہا سے ملاتا ہوں۔ آپ دیکھیں جناب آدم کے والدین نہیں، اللہ نے پھر ذکر کیا، اور آخر میں جناب عیسیٰ، آخر میں جناب عیسیٰ، اس کے والد گرامی نہیں۔ ہے کوئی مسلمان دنیا میں جو کہے کہ میں آدم جیسا، میں عیسیٰ جیسا؟
ہے کوئی جو کہے کہ میں آدم جیسا، میں عیسیٰ جیسا؟ اللہ نے ابتدا کو انتہا سے ملایا کہ نہ آدم تم جیسا ہے، نہ عیسیٰ تم جیسا ہے۔ ارے نہ اول جیسے تم ہو نہ آخر جیسے تم ہو، تو تم رسول جیسے کیسے؟ تم رسول جیسے کیسے؟ تم رسول جیسے کیسے؟ تم رسول جیسے کیسے؟ تو ہمارے بارہویں نے نماز پڑھائی، یہی تو سبب تھا، یہی تو سبب تھا کہ بیت المعمور پر جناب جب تمام انبیاء نے رسول کا استقبال کیا تو جناب رسول نے جناب ابراہیم کو کہا دادا آگے ہو کر نماز پڑھاؤ۔ آذان دی جناب عیسیٰ نے، نماز پڑھائی رسول نے، لیکن جناب عیسیٰ کے آذان کے بعد خدا کا شکر ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں نے لکھا کہ جب جناب عیسیٰ نے نماز دینا شروع کی اور آذان دینا شروع کی تو جناب عیسیٰ جب اس الفاظ پر آئے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس وقت آذان میں رسول سے پوچھا کہ آپ جانشین کس کو بنا کے آئے ہو؟ آپ جانشین کس کو بنایا آئے ہو؟ تو رسول نے کہا کہ علی کو بنا کے آیا ہو۔ مسلمانوں بتاؤ یہ آذان کے درمیان عیسیٰ نے رسول سے کیوں پوچھا؟ ارے آج جناب رسول نے فتویٰ دے کر دنیا کو بتایا کہ عیسیٰ کی آذان میں علی ولی اللہ ہے، تم بھی جب آذان دو تو علی ولی اللہ کہنا۔ بھائی گھبراتے رہیں گے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ خدا قرآن ہے میرے دوستو، قرآن کو تو مانو، قرآن کو مانو۔ جناب عیسیٰ آئے گا، زندہ ہے عیسیٰ، عیسیٰ زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ گھبرا تو نہیں گے جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ سورۃ مریم میں ارشاد ہوا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ یہ پوری کائنات جسم، یہ پوری کائنات میری عبد ہے، یہ پوری کائنات جسم، یہ پوری کائنات ہے جسم، یہ پوری کائنات ہے جسم۔ اور ہمارا جسم باقی کیوں ہے؟ ہمارا جسم باقی کیوں ہے؟ ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ میں نے اللہ نے کا انسان کو مکمل کیا روح سے، انسان کو مکمل کیا روح سے، انسان کو مکمل کیا روح سے۔ اور روح ہے کیا؟ روح ہے کیا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، ان کو کہو کہ روح میرے پروردگار کی طرف سے امر ہے، روح ہے پروردگار کی طرف سے امر۔ ارے جب ہماری چھوٹی سی کائنات، ہماری چھوٹی سی کائنات حجت خدا کے سوا باقی نہ رہ سکتی، روح کی جنس اور ہے، جسم کی جنس اور ہے۔ یہ جو حجت اللہ ہے، یہ جو حجت اللہ ہے، ہمارے جسم میں جو اللہ کی حجت ہے، بغیر ہماری چھوٹی سی دنیا، ہمارے چھوٹے سا جسم، ہمارا چھوٹا سا جسم جب حجت خدا کے سوا خالی نہیں رہتا تو یہ بڑا پورا کائنات کا جو جسم ہے وہ حجت خدا کے سوا خالی کیسے رہ سکتا؟ پتہ چلا آج بھی کوئی حجت خدا ہے،
آج بھی کوئی حجت خدا ہے جس کی وجہ سے پوری کائنات ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ مدثر میں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، بھئی گھبرا تو نہیں ہے، لیکن سورۃ مدثر سے پہلے آواز آئی سورۃ زمر میں، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب شیعوں کا بارواں آئے گا تو زمین اپنے نور سے چمک اٹھے گی۔ اللہ نے قرآن میں امام کو رب کہا ہے۔ زبان سے بات کرو تو میں آگے چلو۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب شیعوں کا بارواں آئے گا تو زمین اس کے نور سے چمک اٹھے گی۔ شیعوں کا بارواں، شیعوں کا بارواں، ارے جب بارواں نور ہے تو پہلا تم جیسا کیسا؟ جب تم نے 12ویں کوئی نہیں سمجھا تو تمہیں پہلا کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اور وہ آئے گا کعبے سے۔ یا اللہ کعبے سے کیوں آ رہا ہے؟ کہا میں نے دنیا کو بتلایا کہ میں ابتدا کو انتہا سے ملاتا ہوں، جہاں پہلا امام آیا تھا وہاں آخری امام آئے گا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین اپنے مربی کے نور سے چمک اٹھے گی۔ اور یہ ہے شیعوں کا بارواں۔ اب تمام مسلمان بھائیوں نے لکھا اپنے کتابوں میں، فرائض الصمتین کے الفاظ ہیں، فَأَخْرَجَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ مِيزَانُ الْعَدْلِ فَلَا يَظْلِمُ أَحَدٌ أَحَدًا، جب شیعوں کا بارواں آئے گا تو عدلی عدل ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي تَطْوِيلَهُ الْأَرْضُ، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی، وہ زمین کے پاس نہیں جائے گا۔ بڑا جملہ تھا، آپ بات کہیں تو میں کہہ دوں، زمین سمجھ کر آئے گی امام کے پاس، امام زمین کے پاس نہیں جائے گا، زمین امام کے پاس آئے گی۔ آج تو پتا چلا علی خیبر میں کیسے گئے، علی خیبر میں کیسے گئے؟ ارے علی زمین کا وارث ہے، علی نے ارادہ کیا، زمین سمجھ گئی میرا مولا علی پہنچ گیا۔ زمین سمجھ جائے گی، زمین سمجھ جائے گی۔ وَهُوَ الَّذِي تَطْوِيلَهُ الْأَرْضُ، زمین اس کی طرف سمجھ جائے گی۔ وَلَا يَكُونُ لَهُ ظِلٌّ وَلَا يَكُونُ لَهُ ظِلٌّ، اور اس کو سایہ نہ ہوگا، اس کو سایہ نہ ہوگا، کس کو؟ امام کو سایہ نہ ہوگا۔ یہ 73 فرقے متفق ہیں کہ جب کسی نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ امام کی فضیلتیں کیا ہیں، امام کی فضیلتیں کیا ہیں؟ کہ امام عابد ہوتا ہے، امام زاہد ہوتا ہے، امام کو سایہ نہیں ہوتا، امام کو سایہ نہیں ہوتا۔ اگر امام حسن کو سایہ ہوتا تو سوالی سوال کرتا، مولا آپ کو تو ہے۔ پتا چلا امام حسن کو بھی سایہ نہیں تھا، ہمارے 12ویں کو بھی سایہ نہیں ہے، ہمارے 12ویں کو بھی سایہ نہیں ہے۔ پتا چلا رسول کا جانشین وہ ہوگا جس کو سایہ نہ ہو، جس کو سایہ نہ ہو۔ اور یہ سوال، اس سوال کا جواب دیا تھا جناب ابو طالب نے، اس سوال کا جواب دیا تھا جناب ابو طالب نے۔ کسی آدمی نے جناب ابو طالب سے پوچھا تھا آپ کے بھتیجے کو اللہ نے سایہ کیوں نہیں دیا؟ کہا اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ میرے بھتیجے کو سایہ دے، کیونکہ سایہ کی عادت ہوتی ہے، کبھی آگے آتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے۔ خدا نے یہ بھی نہیں چاہا کہ رسول کا سایہ رسول کے آگے چلے۔ ارے جو خدا یہ نہیں چاہتا کہ رسول کا سایہ رسول کے آگے چلے تو وہ کسی بندے کو کیسے چاہے گا کہ آگے ہو کر نماز پڑھائے؟
رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہا پھر کہا اسی لیے اللہ نے رسول کو سایہ نہیں دیا، کیونکہ سایہ جب دوپہر کو سورج آتا ہے تو سایہ برابری کرتا ہے، سایہ برابری کرتا ہے، جب دوپہر کو سورج آتا ہے تو سایہ برابری نہ کرتا ہے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں چاہا کہ رسول کا سایہ رسول کی برابری کرے، رسول کا سایہ رسول کی برابری کرے۔ ارے جب خدا نے یہ بھی نہیں چاہا کہ رسول کو اسی لیے سایہ نہ دیا کیونکہ سایہ دوپہر کو ہمسری کرتا ہے، ارے جب رسول کا سایہ رسول کی برابری نہیں کر سکتا تو کوئی ہمسایہ رسول جیسا کیسا، تو کوئی ہمسایہ رسول جیسا کیسا؟ کہا ابو طالب بس، کہا نہیں، نعرہ حیدری، کہا بس، کہا نہیں۔ کہا یا ابو طالب بس، کہا نہیں، اگر اللہ میرے بھتیجے کو سایہ دیتا تو کسی امتی کا پاؤں پر جاتا سائے پر، اور اللہ نے یہ گوارا نہ کیا کہ کسی امتی کا پاؤں پر جائے میرے بھتیجے کے سائے پر۔ میں نے بڑا جملہ کہا، اللہ نے یہ بھی نہیں چاہا کہ کسی امتی کا، کسی صحابی کا پاؤں پر جاتا رسول کے سائے پر، تو پھر بھی تمہیں اہل بیت اور اصحاب میں فرق نظر نہیں آیا؟ ارے اصحاب اسے کہتے ہیں جن کے پاؤں رسول کے سائے پر نہ پڑے، اور اہل بیت اسے کہتے ہیں جن کے پاؤں مہر نبوت پر۔ نعرہ حیدر، تو پھر اہل بیت سے برابری کا ہے کہ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ اب بھائی مسلمانوں نے اور کتاب تو کیا، میں نے حوالہ دیا تھا پہلی رات، دیوان علی، وہ دیوان علی جو کراچی میں چھپا، فیروز اینڈ سنس، مولوی مسافر خانہ اس کے ایڈریس ہے، مسلمانوں نے اس کو چھاپا، اس میں یہ الفاظ ہیں، اس میں یہ الفاظ ہیں، اس آیت کی تفسیر ہے سورۃ مدثر کی، فَمَا لَهُمْ أَن تَذْكِرَتْ مُعْرِضِينَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے، تم اللہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے، تم نے اللہ کے تذکرے سے منہ کیوں موڑا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ قرآن ہے، بخاری کی حدیث نہیں ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ سے تذکرے سے منہ کیوں موڑتے ہو؟ اب اصول کافی جلد پہلی باب 107 کتاب حجت میں جب کسی نے میرے مولا علی سے پوچھا، مولا یہ اللہ کا تذکرہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا تذکرہ میں علی، اللہ کا تذکرہ میں علی ہوں۔ اللہ نے فرمایا فَمَا لَهُمْ أَن تَذْكِرَتْ مُعْرِضِينَ، ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ اللہ کے تذکرے سے منہ کیوں موڑتے؟ كَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنفِرَةٌ، یہ جھنگلی گدے ہیں، یہ جھنگلی کھوتے ہیں، یہ جھنگلی کھوتے ہیں، فرت من کسور، جو اللہ کے شیر سے بھاگتے ہیں، جو اللہ کے شیر سے بھاگتے ہیں، یہ جھنگلی کھوتے ہیں جو اللہ کے شیر سے بھاگتے ہیں، یہ اللہ کے شیر سے بھاگتے ہیں۔ اسی دیوان علی میں میرے مولا علی کا یہ کلام ہے کہ جب مرحب نے کہا قد علمت خیبر انی مرحب، خیبر کا قلعہ مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، تو میرے مولا علی نے کہا ان الذی سمتنی امی حیدر، اگر آپ مرحب ہیں تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر قرار رکھا ہے۔
زرغام آجامن ولیسن کسور، اور مرحب جو توریت میں اللہ کا شعر ہے وہ شعر میں علی، جو مرحب جس شعر کا توریت میں ذکر ہے وہ شعر میں علی ہوں، وہ شعر میں علی ہوں۔ کتنا انداز کھلا ہو گیا، کتنا قرآن نے کھلی حقیقت بتائی کہ علی ہے شعر، علی ہے خدا کا شعر۔ اب جو علی کے مقابلے میں آئے سمجھنا وہ کھوتا ہے، کھوتا۔ ایسے نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ۔ توجہ ہے میری گفتگو پر میرے دوستوں، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، وہی تو علی کے مقابلے میں آئے، وہی تو علی کے مقابلے میں آئے، وہی تو علی کے مقابلے میں آئے۔ کچھ علی سے کٹ گئے، کچھ علی سے فضائل میں پٹ گئے، کچھ علی سے فضائل میں پٹ گئے، اور کچھ علی کی تلوار سے کٹ گئے۔ جو علی کے تلوار سے کٹ گیا اس کا بیٹا علی کے مقابلے میں آیا، اور جو علی کی فضائل سے پٹ گیا اس کی بیٹی علی کے مقابلے میں آیا۔ نعرہ حیدری، فمال گھبرا تو نہیں گئے جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ ان الذی فمالہم ان تذکرۃ معرضین، ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ اللہ کے تذکرے سے منہ کیوں موڑتے ہیں؟ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من کسور، یہ جنگلی کھوتے ہیں جو اللہ کے شیر سے بھاگتے ہیں، اللہ کے شیر سے بھاگتے ہیں۔ اور میرے مولا علی نے خیبر میں کہا، جب مرحب نے کہا قد علمت خیبر انی مرحبن، قد خیبر ماں، ارے دنیا کہتی ہے شیعو تم جو یا علی مدد کہتے ہو، کبھی علی نے یا علی مدد کہا؟ ہاں کہا ہے، اگر علی یا علی مدد نہ کہتے تو ہم کیوں کہتے؟ ارے یہ یا علی مدد ہے نہیں تو کیا ہے؟ مرحب نے اپنا نعرہ لگایا، مرحب نے اپنا نعرہ لگایا کہ خیبر کا قلعہ مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، تو علی نے کہا ان الذی سمتنی امی حیدر، اگر وہ تو مرحب ہے تو میری ماں نے بھی میرا نام حیدر قرار رکھا۔ علی نے اپنا نعرہ لگایا، علی نے نعرہ حیدری۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ گھبرا تو تھوڑا سا آگے چلوں میں، تھوڑا سا آگے چلوں میں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے۔ یہی تو سبب تھا کہ ہارون نے ہمارے 7ویں امام سے پوچھا تھا تم جو کہتے ہو ہم اولاد رسول ہے، قرآن میں ہے؟ امام نے کہا قرآن میں ہے۔ تو کہا قرآن میں ہے تو آیت سناؤ، لیکن آیت مباہلہ نہ پڑھنا۔ بڑا جملہ ہے، سارے بات کرو، بڑا جملہ ہے۔ کہا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون نے کہا تم جو کہتے ہو ہم اولاد رسول ہے، ہم اولاد رسول ہے، قرآن میں ہے؟ کہا قرآن میں ہے۔ کہا قرآن میں ہے تو پڑھ کے سنا، لیکن آیت مباہلہ نہ پڑھنا۔ امام نے فرمایا میں آیت مباہلہ نہیں پڑھتا، میں آیت مباہلہ نہیں پڑھتا۔ ہمارے 7ویں امام نے سورۃ انعام کی 7 آیتیں پڑھی، 7
آیت وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. امام نے فرمایا بتا اللہ نے ابراہیم کو ابراہیم کا بیٹا کیوں کہا ہے؟ اللہ نے جناب عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا کیوں کہا ہے؟ امام نے کہا ہمارے جناب موسیٰ کاظم السلام نے ہارون کو کہ بتا اللہ نے فرمایا ہے وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ تھی داؤد و سلیمان و ایوب و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا کلاً فضلنا علی العالمین و من آبائہم و ذریاتہم و اخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. میں آخری آیت نہیں پڑھی 6 آیتیں پڑھی. اللہ نے کیا فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. کہا اللہ نے جناب عیسیٰ کو ابراہیم کا بیٹا کیوں کہا ہے جب جناب عیسیٰ کو بیٹا ہی نہیں؟ ہارون خاموش ہو گیا اور سوچتے سوچتے کہا کہ مریم کی وجہ سے ماں کی وجہ سے کہا کہاں ابراہیم کا زمانہ، کہاں عیسیٰ کا زمانہ. جب مریم کی وجہ سے بیٹی کی وجہ سے مریم کا بیٹا عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا ہو سکتا ہے، ہمارا تو براہ راست تعلق ہے جناب زہرا سے، ہم اولاد ہیں جناب زہرا کی. تو کیا کہا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ نے فرمایا میں ہادی بناتا ہوں. 3 رشتے جو ہوتے ہیں ان کو ہادی بناتا ہوں، یا نبی کا باپ ہو یا بھائی ہو یا بیٹا. زبان سے بات کر تھوڑی سی، گرمی تو نہیں لگ رہی؟ مجھے بھی گرمی ہو رہی ہے، گھبراؤ نہیں. اللہ نے فرمایا کہ رشتے ہوتے ہیں 3 ہادی بنتے ہیں جن کا 3 رشتہ، یا تو نبی کا باپ ہو یا نبی کا بھائی ہو یا نبی کا بیٹا ہو. اب نہ محمد کا باپ زندہ ہے، نہ محمد کا بھائی، نہ محمد کا بیٹا، نہ محمد کا باپ زندہ، نہ محمد کا بھائی، نہ محمد کے بیٹے. آج پتا چلا کہ مباہلہ کیوں ہوا، اللہ نے مباہلہ کر کے دنیا کو بتایا کہ محمد کے بیٹے بھی ہیں، محمد کا بھائی بھی ہے. بھائی نہیں، نفس. ہر جگہ اللہ نے علی کو محمد کا بھائی کہا لیکن مباہلے میں نفس کہا. کیوں بھائی؟ کیونکہ نفس مقدم ہے بیٹے سے. بڑا جملہ میں نے کہا، کیونکہ نفس مقدم ہے بیٹے سے. اگر مباہلے میں علی ہوتا بھائی تو رسول کے بعد امامت ملتی جناب امام حسن کو. زبان سے بات
بات کروں، اگر جناب علی ہوتا مباہلے میں بھائی تو بھائی سے قریب ہے بیٹا، امامت ملتی جناب امام حسن کو، اب یہاں مباہلے میں علی نفس ہے، علی نفس ہے، اور نفس کی کتنی معنی ہیں؟ 4۔ نفس معنی روح، نفس معنی گوشت، نفس معنی خون، نفس معنی گردن، نفس معنی گردن، نفس معنی گردن۔ علی ہے نفس رسالت، علی ہے نفس رسالت، رسول کا گوشت، یا علی لحم کا لحم، جسم کا جسمی، دم کا دمی، روح کا روح، یا اللہ آپ کی روح میری روح، یا علی آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، یا علی آپ کی گردن میری گردن ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرا خون آپ کا، یا علی آپ کی روح میری روح ہے، آپ کا جسم میرا جسم ہے، آپ کی روح میری روح ہے، آپ کا خون میرا خون ہے، آپ کی گردن میری گردن ہے۔ یعنی اب علی کا خون ہو گیا رسول کا خون، علی کی روح ہو گئی رسول کی روح۔ پتا چلا میرا مولا علی ایسا ہی معصوم ہے جیسا رسول معصوم ہے، جیسا رسول معصوم ہے۔ اور ہم جہاں رسول کا نام آتے ہیں وہ علی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ جہاں علی کا رسول کا نام وہاں علی کا نام، جہاں بھی فوراً جہاں رسول کا نام فوراً علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں؟ رسول نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا بازو میرا بازو ہے، آپ کی آنکھ میری آنکھ ہے، آنکھ نکل بھی جائے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، بازو کٹ بھی جائے انسان زندہ رہ سکتا ہے میرے دوستوں، لیکن علی روح بھی ہے، علی گردن بھی ہے۔ اگر گردن کٹ جائے روح نکل جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ پتا چلا جہاں محمد کا نام وہاں ہم علی کا نام اسی لیے لیتے ہیں کہ اگر ہم علی کو چھوڑتے ہیں تو ہم رسول کے قاتل بن جاتے۔ بڑا جملہ میں نے کہا تھا، بڑا جملہ میں نے کہا تھا، جو رسول کے بعد علی کو چھوڑتا ہے نعرہ حیدری، اور پڑھنا چاہتا ہوں سورۃ النساء کی آیت نمبر 84۔ نوجوانوں کو میں کہتا ہوں نوجوانوں قرآن پڑھو بھی ترجمہ بھی دے کر آؤ۔ سورۃ النساء آیت کا نمبر 84، اللہ فرما رہا ہے اپنے رسول کو، لا تکلف الا نفسک، رسول لڑو قتال کرو لیکن ایک شرط ہے، میدان جنگ میں سارے بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں، آپ کا نفس نہ بھاگو۔ کتنا کتنی کھلی ہوئی کتاب ہے، کتنا کھلا ہوا ترجمہ ہے، لا تکلف الا نفسک، یا رسول اللہ تو قاتل فی سبیل اللہ، علی رسول لڑ تو قاتل فی سبیل اللہ، رسول لڑ قتال کر، لا تکلف الا نفسک، سارے بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں، آپ کا نفس نہ بھاگو، آپ کا نفس نہ بھاگو، آپ کا نفس نہ بھاگے۔ یہی تو سبب تھا جناب رسول نے کہا تھا جنگ احد میں، یا علی جب سارے بھاگے آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو جناب علی نے کہا آپ کیوں نہیں بھاگے؟ جناب علی نے الٹا سوال کر دیا رسول پر، یا رسول اللہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں بھاگے، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کیوں نہیں بھاگے؟ کہا میں رسول ہوں، کہا میں رسول ہوں، میں رسول ہو کر کیسے بھاگوں؟ کہا جب آپ رسول ہیں تو میں نفس رسول ہوں۔ کہا جب آپ رسول ہیں تو میں نفس رسول ہوں۔ علی کیوں نہیں بھاگے؟ آپ کو قبلہ فدا حسین شاہ نے کہا بھائی عبدالحکیم اچھا بڑھتا ہے،
عبدالحکیم اچھا پڑھتا ہے. صحیح آپ گواہی دیں گے عبدالحکیم اچھا پڑھتا ہے؟ کہا عبدالحکیم اچھا پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. جب امتحان کا وقت آیا تو آپ سارے بیٹھے رہے. قبلہ فدا حسین شاہ چلے گئے. جس نے تصدیق کی تھی وہ چلے گئے، آپ سارے بیٹھے رہے. جب امتحان لینے والوں نے کہا عبدالحکیم اگر آپ سچے ہوتے تو آپ کا گواہ بھی سچا ہوتا، جب آپ کا گواہ ہی آپ کو چھوڑ کر چلا گیا تو ہم اعتبار کیسے کریں؟ لیکن جب امتحان لینے والے آئے تو سارے آپ چلے گئے، قبلہ فدا حسین شاہ بیٹھے رہے. جب امتحان لینے والے آئے تو کہا جب تصدیق کرنے والا بیٹھا ہے تو سارے بھاگ جائے تو بھاگ جائے. اللہ نے بھی کہا میرے حبیب سارے بھاگ جائیں تو بھاگ جائیں، آپ کا نفس نہ بھاگے. تصدیق کرنے والا جب موجود ہے. نعرہ حیدری، سلام ہو، سلام ہو، لاکھوں سلام ہو اسی بی بی پر. کل سویرے آنا پھر میں زحمت دوں گا جس بی بی کے شان میں یہ فرش عذاب بچھایا گیا ہے. سب سے زیادہ مظلوم، سب سے زیادہ مظلوم. میرے دوستو سلام ہو اسی بی بی کی اولاد پر جن کے سروں پر چادریں نہیں تھیں، اور سلام ہو ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں میں رسیاں باندھی تھیں، اور سلام ہو ان پاؤں پر جو 72 گھنٹے کھڑے رہے، اور سلام ہو سکینہ کے نازک رخساروں پر جن رخساروں پر شمر نے تماچے مارے تھے. میرے دوستو 13 تاریخ کو یہ قافلہ پہنچا تھا کوفے میں. جب کوفے میں پہنچا تو سید سجاد فرماتے ہیں کہ ابن زاد نے اتنے آدمی اکٹھے کیے تھے، آؤ زہرا کی بیٹوں کا تماشا دیکھو، آؤ زہرا کی بیٹوں کا تماشا دیکھو. کہا اتنا ہجوم تھا کہ چلتے چلتے ہمارا قافلہ رک جاتا تھا، چلتے چلتے ہمارا قافلہ رک جاتا تھا. جناب زینب فرماتی ہیں میرے ساتھ اونٹ پر جناب سکینہ تھی، میرے ساتھ اونٹ پر جناب سکینہ تھی. ہمارا ایک چھت کے نیچے آن کے اونٹ رکا اور رکائی رہا. یا چھت پر ایک عورت تھی جس کے ساتھ 4 سال کی بیٹی تھی. اس نے ماں کو کہا اماں یہ قیدی بڑے پیاسے ہیں، اماں یہ قیدی بڑے پیاسے ہیں، اماں یہ چھوٹی قیدی دیکھ اس کے ہونٹ سوکھ گئے ہیں. کہا جاؤ گھر سے پانی لے کر آؤ، گھر سے پانی لے کر آؤ. بچی گئی گھر سے پانی لے کر آئے تو جناب ام حبیبہ نے کہا بچی کو بچی جاؤ، یہ جو چھوٹی قیدن ہے نا اس کو پانی پلاؤ، اور جب یہ پانی پی ختم کرے تو 2 دعائیں مانگنا. ایک بے دعا میرے لیے مانگے، میرے لیے دعا یہ مانگے کہ یا اللہ میں مدینے جا کر اپنے مرشد زادوں کا سلام کروں. اور دوسری دعا آپ کے لیے مانگے، کہنا دعا میرے لیے مانگ کہ جس طرح تو یتیم بنی ہے اللہ مجھے یتیم نہ بنا. دوستو پانی آ گیا. بچی کو ایک بات یاد آ گئی. ماں کو کہا اماں آپ کو کہتی تھی کہ میری مرشدزادی زینب نے کہا ہے کہ قیدیوں کا قافلہ نہ دیکھنا. کہا ہاں مجھے یہ بھی کہا تھا کہ بے گناہ قیدیوں کی دعا مستجاب ہوتی ہے. اب چھوٹی قیدن پانی لے کر آئی، جناب سکینہ کے قریب آئی. کہا کیسے آئی ہو؟ کہا پانی لے کر آئی ہوں، لیکن پہلے پانی بھی ختم کر پھر 2 دعائیں مانگ. جناب زینب آگے بڑھی، سکینہ کو گلے سے لگایا. بیٹا پانی قسمت میں ہوگا تو پیتے رہیں، بیٹا پانی قسمت میں ہوگا تو پیتے رہیں گے. پہلے دعائیں مانگ.
کہ جس طرح آپ یتیم بنی ہے میں یتیم نہ بنوں۔ جناب سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ تجھے واسطہ ہے سکینہ کی یتیمی کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کی بیٹی کی بے کسی کا، جس طرح میں یتیم بنی ہوں یہ بچی یتیم نہ بنے، یہ کہنا تھا۔ کہا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا اماں کے لیے۔ اماں نے کہا ہے کہ میرے لیے دعا ماں کہ میں مدینے جا کر اپنے مرشد زادو سے مل کر آؤں۔ جناب زینب نے پوچھا، ماں سے پوچھا ہے کہ وہاں کون سی مرشد زادیاں ہیں؟ کہا ہے کہ رسول کی بیٹی ہے کہ علی کی بیٹی ہے؟ کہا رسول کی بیٹی کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا ابھی علی کی بیٹی زندہ ہے، ابھی علی کی بیٹی زندہ ہے۔ تو کہا ماں سے پوچھ کر بتا علی کی بیٹی کا نام کیا ہے، ماں سے پوچھ کر بتا۔ وہیں سے بچی نے آج ماں بڑی قیدن پوچھ رہی ہے کہ علی کی بیٹی کا نام کیا ہے۔ جب نام کا لفظ سنا تو عورت نے کہا، مومنہ نے کہا، بیٹی مجھے دعا کی ضرورت نہیں، میری مرشدزادی ایسی چھوڑی ہے کہ میں دربار میں نام لوں، میں دربار میں نام لوں، دربار کا نام آیا، یہ الفاظ جناب فضا کے کانوں میں پڑے، وہیں سے آواز فضا نیچے اتر کر آؤ، دربار میں جناب زینب آ گئی ہے، آؤ نیچے آؤ، دربار میں جناب زینب آ گئی ہے، جناب زینب آ گئی ہے۔ تو جناب ام حبیبہ کی آواز آئی، بتاؤ میرا عباس کہاں گیا، بتاؤ میرا عباس کہاں گیا؟ کہا عباس مارا گیا، کہا عباس مارا گیا، کہا عباس مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ اللہ لکھو بظالم۔ یا اللہ ہماری آج کی دعا مجلس کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما۔ قبلہ صدیق شاہ ہمارے بیٹی وقار کو، ہماری بیٹیوں کو اور تمام مومنین کے بیٹیوں کو بڑی زندگی عطا فرما، ان کے اچھے گھروں میں بھیج۔ یا اللہ میرے سامنے بزرگ ہستیاں قبلہ کرنل فدا حسین شاہ، قبلہ مظفر حسین شاہ، شبیع بھائی، یہ بزرگ سعید بھائی اور جتنے مومنین ہیں ان سب کو بڑی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ جو مومن بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مومن حضرات بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو مومن بے اولادی ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو مومن حضرات زارات کے متمنی ہیں ان کی وہ امیدیں پوری کر۔ یا اللہ جو مومنین پردیس میں رہتے ہیں ان کو ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا فرما، وہ رسول کو اور آل رسول کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یا اللہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان جو کسی طرح سے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے دینی اور دنیاوی تعلیم میں کامرانی اور کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے آج کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب فرما، اور بانی مجلس قبلہ کے صدیق شاہ کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد اور آباد فرما۔ یا اللہ یہ مومن جو کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں وہ خیر خوبی سے اپنے بچوں کے ساتھ ملیں، راستے کے ہر خطرے سے ان کو محفوظ رکھ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔